حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں سے ایک بزرگ تھے آل رسول کی نسبت کے، ان کا نام بھی حسن، اور وہ اذان کو بطور علاج بہت زیادہ مخلوق خدا کو دیتے تھے۔ اذان بطور علاج اللہ کی مخلوق کو بہت دیتے تھے۔ ان کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ان کے پاس ایک ایسا قبیلہ آیا جس سارے قبیلے کے دماغ اور ذہن منتشر ہو گئے تھے، لفظ یہ ہے منتشر ہو گئے تھے۔ لکھا ہے کہ منتشر ہونے سے مراد پاگل ہو گئے تھے سارے۔ اچھا، پاگل کی مختلف شکلیں ہیں۔ کچھ پاگل ایسے ہوتے ہیں جو زنجیروں سے باندھے جاتے ہیں، اور کچھ پاگل ایسے ہوتے ہیں جن کے ذہن پہ ہر وقت کوئی نہ کوئی چیز سوار ہوتی ہے، جن کو آج کے دور میں ٹینشن کہتے ہیں۔ اور کچھ پاگل ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی خبط میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پاگل ہونے کی قسمیں ہیں، سٹیجیں ہیں، چھوٹی، اس سے بڑی، اس سے بڑی، اس سے بڑی۔ الفاظ ہیں کہ وہ قبیلہ، سارا قبیلہ وہ تھا جن کے ذہن منتشر ہو گئے۔ آگے آپ علامات سنیں۔ کوئی ایسا ہوتا تھا جس کو کسی کپڑے کا ہوش نہیں تھا، کوئی ایسا تھا کہ پانی اور کھانے کا ہوش نہیں تھا، کوئی ایسا تھا کہ اگر دھوپ میں پڑا ہے تو پڑا ہے، اور پیاس میں پڑا ہے تو پڑا ہے۔ پورا قبیلہ مبتلا ہو گیا۔ تحقیق ہوئی کہ کیوں مبتلا ہوا۔ فرمایا کہ یہ سفر میں جا رہے تھے، درختوں کے ایک جھنڈ کے نیچے انہوں نے دوپہر کو آرام کیا، اور وہاں اوپر کوئی جنات تھے، جن جنات نے ان کے ساتھ شرارت کی، اور اس شرارت کے بعد ان کا وجود منتشر ہو گیا، ان کا ذہن منتشر ہو گیا۔ انہوں نے جگہ جگہ علاج کرایا۔ آخر کار کسی نے کہا کہ کوفہ کے اندر ایک درویش رہتے ہیں جو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں، وہ اس کا علاج خوب جانتے ہیں، اور اہل خیر بھی ہیں، وہ ساتھ مدد بھی کرتے ہیں اور علاج بھی کرتے ہیں، لہذا ان کے پاس جایا جائے، ان کے پاس جایا جائے۔ اب یہ سارا قافلہ ان کے پاس گیا۔ شیخ نے سب کو کھانا کھلایا اور سب کو جگہ دی رہنے کی، اور ان سب کے لیے جو علاج مقرر کیا وہ یہ مقرر کیا کہ 9 افراد دیے جو اس قافلے میں مختلف جگہوں پہ پھیل کے بیٹھ گئے۔ اب ذرا سمجھیے گا، 9 افراد دیے، کیونکہ قافلہ چھوٹا سا تھا، وہ خاندان چھوٹا سا تھا، وہ قبیلہ چھوٹا سا تھا۔ 9 افراد پھیلا دیے، اور ان سے کہا کہ دل ہی دل میں اذان پڑھو، اور ان میں جو کچھ ہوش میں تھے، اس قبیلے میں جو کچھ ہوش میں تھے، ان سے بھی فرمایا اذان پڑھو۔ اذان غموں کا علاج، جادو کا علاج، جنات کا علاج، دکھوں اور تکلیفوں کا علاج ہے۔ یہ میں آپ کو آل رسول اور ان کی حکمت اور ان کا وظیفہ اور ان کا طرز علاج اور ان کی ترتیب یہ میں عرض کر رہا ہوں۔ تو سب کو پڑھانا شروع کیا۔ راوی کہتے ہیں جو انہوں نے وظیفہ پڑھایا وہ وظیفہ چند ہی بار پڑھا تھا، چند سے مراد کوئی تعداد نہیں، وہ 6 ہوگا، وہ 7 ہوگا، وہ 8 ہوگا، وہ 9 ہوگا، وہ 12 ہوگا، جتنے بھی چند ہی بار پڑھا تھا۔ ان میں کچھ لوگوں کی چیخنے کی آواز آئی، لیکن پڑھنے والوں نے ان پہ کوئی توجہ نہیں کی، اور وہ چیختے رہے اور وہ پڑھتے رہے۔ جب وہ پڑھتے رہے تو کچھ ہی دیر کے بعد ان سب کے اندر راحت پہنچی، ان کے اندر سے غم ختم ہو گیا، اور ان کے اوپر درد کی جو کیفیت تھی اور ان کا ذہن جو منتشر تھا، یہ بھی لکھا ہے ان میں چند ایسے تھے جو اپنے بال نوچتے رہتے تھے، ناخن نوچتے رہتے تھے،
جسم کو نوچتے رہتے تھے، انہیں کوئی پتہ نہیں تھا، ذہن منتشر تھا، اور میں وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گئے۔ حضرت حسن نے، وہ جو بزرگ امام حسن کی آپ کی لڑی میں سے تھے، فرمایا کہ جاؤ تم ٹھیک ہو، اور اس کو اپنے طور پہ پڑھتے رہنا، کبھی نہ چھوڑنا، اور وہ ٹھیک ہو گئے۔